السلام علیکم میرے پاکستانیوں، میں ہوں زہیب خٹک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں صدارتی نظام کی بحث آج کل چل رہی ہے کہ صدارتی نظام جو ہے وہ آنا چاہیے، کیونکہ اس سسٹم میں ہوتے ہوئے عمران خان تو کیا کوئی شخص بھی آ جائے وہ تبدیلی نہیں لے کے آ سکتا۔ اب صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام کیا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک آمرانہ نظام جو ہوتا ہے۔ پارلیمانی نظام کے بارے میں چیزیں چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جو ابھی کرنٹ ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے اسے پارلیمانی نظام کہتے ہیں کہ آپ ایم این ایز ایم پی ایز کو الیکٹ کرتے ہیں، پھر ایم این ایز ایم پی ایز جو ہوتے ہیں وہ مل کے جو ہے ایک سیاسی پارٹی کو جو ہے وہ اقتدار میں لے کے آتے ہیں۔ کبھی 2/3 اکثریت سے جو ہے کوئی پارٹی وہ اقتدار میں آ جاتی ہے، کبھی کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں، جیسے اس دفعہ کرنٹ جو گورنمنٹ ہے وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے۔ کچھ ایم کیو ایم کے لوگ اس میں شامل ہیں، کچھ جو ہے جماعت اسلامی کے ہیں، کچھ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ کاف لیگ کے ہیں، کچھ آزاد امیدوار ہیں، اور کچھ پی ٹی آئی کے۔ ان سب نے مل کے ایک جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کو اپنا وزیر اعظم منتخب کیا، اور وہ جو ہے اس طرح اقتدار میں پی ٹی آئی آئی۔ لیکن یہ جو نظام ہے جس میں کبھی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، کبھی جو ہے سینٹ کی سیٹیں بکتی ہیں، کبھی ہمارے ایم این ایز بکتے ہیں، کبھی ایم پی ایز بکتے ہیں، کبھی فارورڈ بلاک کے اپنی ہی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی آپ کو تاجر مافیا بلیک میل کرتا ہے، کبھی آپ کو اپوزیشن کا دباؤ ہوتا ہے۔ یہ سارا جو گھسا پٹا نظام ہے اس کو کہتے ہیں پارلیمانی نظام۔ اب بات کرتے ہیں صدارتی نظام کی، جو کہ اسلامی طرز حکومت یعنی خلافت کے قریب ترین جو ہے وہ نظام ہے، جس میں ایک فرد واحد جو ہوتا ہے وہ حکمران ہوتا ہے، اور اس کے پاس پورا کا پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی کابینہ کی تشکیل دے اور جو ہے وہ نظام حکومت کو چلائے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے جو الفاظ ہیں کہ صدارتی نظام ڈیموکریسی جو آج کل کی کرنٹ ہے وہ خلافت کے قریب ترین کا نظام ہے، اور ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے تو اس میں بھی اسی طرح کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ اب بدقسمتی کے ساتھ ہم نے یہ جو پارلیمانی نظام جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ ہم نے کہاں سے لیا؟ یہ ہمارے اوپر جنہوں نے راج کیا انگریزوں نے، انہوں نے ہمیں یہ گھسا پٹا نظام دیا تاکہ ہم اسی طرح 70 72 74 سال گزرنے کے بعد بھی یہی جو ہے ہماری حالت زار رہے کہ ہم آٹا، پانی، بجلی، گیس ان چیزوں کو ہی روتے رہیں، جبکہ دنیا جو ہے مارس پہ پہنچ رہی ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ترقی یافتہ ممالک جہاں پہ خود صدارتی نظام رائج ہے، اور وہ ممالک بھی جہاں پہ پارلیمانی نظام ہے، وہاں پہ بھی بادشاہ جو ہے بادشاہت کا نظام بھی ہے، یعنی وہاں پہ بھی جو ہے نا کم و بیش صدارتی نظام ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں کیوں پارلیمانی نظام میں اب تک جو ہے پکڑا ہوا ہے، ہمیں اب تک جکڑا ہوا ہے؟ اب صدارتی نظام کی بحث کیوں چل پڑی ہے؟ صدارتی نظام کی بحث اس وجہ سے چل پڑی ہے کہ اس فرسودہ نظام میں کوئی تبدیلی لے کے آنا بڑا مشکل کام نظر آ رہا ہے۔ اب صدارتی نظام اگر آتا ہے تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ کیا صدارتی نظام آنے سے کوئی عمران خان ہی صرف جو ہے وہ صدر بن سکتا ہے، یا پی ٹی آئی ہی حکومت اقتدار میں آ سکتی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صدارتی نظام جو نظام حکومت ہے اس میں عوام ڈائریکٹ اپنے جو صدر ہوگا، جو صدر پاکستان ہوگا، اس کو جو ہے ڈائریکٹ ووٹ دیں گے۔ کسی ایم این ایز ایم پی ایز کو ووٹنگ نہیں ہوگی، کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے۔ ڈائریکٹ ایک فرد واحد کو ووٹ دیا جائے گا اور وہ کثرت رائے سے جو ہے آپ کا صدر منتخب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے پاس کھلا اختیار ہوگا کہ وہ جس کو چاہے وزیر خارجہ بنائے، جس کو چاہے وہ وزیر دفاع بنائے، وہ جو چاہے وہ اس ملک میں کر سکتا ہے۔ اس کے ہاتھ آزاد ہوں گے اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے، وہ چاہے نواز شریف ہو، وہ چاہے زرداری ہو، عوام نے منتخب کرنا ہے۔ یہ عمران خان کا کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ صدارتی نظام آنے سے کوئی وہی جو ہے صرف صدر بن سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جناب اپوزیشن کو اس پہ کیا اعتراضات ہیں۔ اپوزیشن کو بڑا مین ایک جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ اعتراض یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس سے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی۔ 18ویں ترمیم ذرا میں آپ کو ذرا اس کی ڈیفینیشن بتا دوں، یہ کیا کیسی ترمیم ہے اور یہ کیوں کی گئی؟ جہاں تک میری سمجھ میں یہ چیز آ رہی ہے، 18ویں ترمیم اس لیے کی گئی کہ آپ سابقہ ادوار کی طرف جائیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت اگر وفاق میں رہی ہے تو پنجاب سے نون لیگ کا خاتمہ نہیں ہوا۔ نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں رہی، انہوں نے وہ صوبائی حکومت جو ہے وہ سنبھالی، ان کے پاس بجٹ بھی تھے، ان کے پاس اختیارات بھی تھے، اور وہ صوبے میں پھر بھی حاکم رہے۔ اسی طرح جب نون لیگ وفاق میں آئی تو سندھ میں پیپلز پارٹی کا راج رہا، یعنی یہ کسی نہ کسی طرح حکومت کے ساتھ، حکمرانی کے ساتھ چمٹے رہے۔ 35-40 سال آپ ان کی جو ہے پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یعنی یہ ایک طرح سے اقتدار کے ساتھ چپکے رہنے کا بڑا زبردست ایک طریقہ ہے کہ نسل در نسل غلام تو ہم ویسے بھی ہیں، وفاق میں نہ صحیح تو صوبائیت میں نہ صحیح تو وفاق میں کہیں نہ کہیں حکمرانی انہیں چاہیے۔ جب صدارتی نظام آئے گا تو یہ جو ہے شک وہ تو نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی، سارے کے سارے اختیارات صدر کے پاس چلے جائیں گے۔
پھر یہاں پہ اگر عوام اتنی باشعور ہو گئی تو انہیں ووٹ کون دے گا؟ سب سے بڑا ان کا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق ہوئی ہے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہوئی ہے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس طرح کی جو ہے صدارتی نظام کی بات ہوئی ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے پاکستان کی کوئی تقدیر بہتر ہو سکتی ہے، ایک اچھا شفاف نظام آ سکتا ہے، ایک واقعی جو ہے حقیقی معنوں میں لیڈر پاکستان کو لیڈ کر سکتا ہے، یہ اس نظام کے آپ کو خلاف نظر آئیں گے۔ یہ چیز واضح کرتی ہے کہ ان لوگوں کا جو ہے مفاد صرف اور صرف حکومت ہے، اقتدار ہے اور پیسہ بنانا ہے، اور ان کا کوئی مفاد نہیں ہے پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی عوام کی بہتری۔ یہ چیز جو ہے عمران خان صاحب کیسے سوچنے کی بات ہے کہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ جب پوری کی پوری اپوزیشن ظاہر ہے وہ ان کے خلاف ہے، اور کچھ اس طرح کے طبقے بھی ہیں جو وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں صدارتی نظام آئے۔ آئین کی جو ہے ایک شک، یہی 1971 کا آئین جو اکثر ہمارے سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں کہ جی اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، خود اپنی مرضی کی ترمیم کرنا چاہیں تو وہ ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی دوسرا کرنا چاہے تو وہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا آرٹیکل 48 جو ہے اس کا آپ کو جو ہے آرٹیکل 48 کہتا ہے کہ وزیراعظم قومی مفاد میں مجلس شورا، یعنی جس کو پارلیمنٹ اور سینٹ کہتے ہیں، ایوان زیریں ایوان بالا، ان کا مشترکہ اگر اجلاس ہو، تمام اراکین بیٹھیں تو وہ یس اور نو کے ذریعے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ملک میں جو ہے کس طرح کا نظام لایا جا سکتا ہے۔ یعنی آئینی طور پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ جو ہے ریفرینڈم کروا کے اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری کچھ تفصیلات تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ آپ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کائنڈلی کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائکس، کامنٹ اور شیئر کریں۔ میرا یوٹیوب چینل زہیب خٹک آفیشیل ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔